بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ حکومت کا 12 ربیع الاول کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حکومت نے 12 ربیع الاول کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا، جبکہ کابینہ ڈویژن نے 19 اکتوبر کو عید میلاد النبی کی عام تعطیل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق منگل 19 اکتوبر کو ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی اور اس موقع پر ملک بھر کے تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سارو گنگولی نے پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ کو انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کا فائنل دیکھنے کی دعوت دے دی۔ کرکٹ پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رمیز راجہ نے آئی پی ایل فائنل نہ دیکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی کو یہ دعوت جمعہ کو ایشین کرکٹ کونسل کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کے موقع پر دی گئی تھی۔ جنگی جنون میں مبتلا بی جے پی حسب روایت اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ سرجیکل سٹرائک کے کھوکھلے دعوے کرنے لگے۔ بی جے پی حکمران کی جانب سے بھارتی عوام کو بے وقوف بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مودی سرکار نے ماضی کے واقعات سے سبق نہیں سیکھا، ایک بار پھر سرجیکل سٹرائک کے کھوکھلے دعوے کر دیے۔ پہلے بالاکوٹ پر دنیا بھر میں جگ ہنسائی ہوئی، پھر ابھی نندن کی گرفتاری نے منہ کالا کیا، اس کے بعد چینی فوج کے ہاتھوں درگت بنوائی۔ چین کا پہلا سولر تحقیقی سیٹلائٹ خلا روانہ۔ چین نے اپنا پہلا سولر تحقیقی سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا، جو مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین کی فضا میں مختلف کثافتوں پر تحقیق کرے گا۔ سیٹلائٹ کو شانزی صوبے میں سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا گیا۔ سیٹلائٹ لانگ مارچ راکٹ کی مدار سے کامیابی سے مدار میں داخل ہو چکا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 10 چھوٹے سیٹلائٹ میں ایک تجرباتی سیٹلائٹ بھی شامل ہے، جو مدار میں گردش کرتے ہوئے زمین کی فضا میں مختلف کثافتوں پر تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کسان پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محنت کش طبقے کی مدد سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ چھوٹا کسان خوشحال ہوگا تو پیسہ بیرون ملک نہیں لے جائے گا، وہ لندن میں فلیٹ نہیں لے گا۔ اسلام آباد میں کسان پورٹل کے اجرا کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں اکثریت چھوٹے کسانوں کی ہے۔ محنت کش اور مزدور کی آواز ظالم اور طاقتور کے سامنے دب جاتی ہے۔ ہماری پارٹی نے ہمیشہ انصاف کے لیے تحریک چلائی۔ ہماری کوشش تھی چھوٹے طبقے کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں عالمی وبا کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد حکومت نے اسکولوں میں 50% حاضری کی شرط ختم کر دی اور تمام تعلیمی اداروں میں پوری حاضری کے ساتھ کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے ایف ڈی آئی سعدیہ عدنان نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں میں اب پیر سے جمعہ تک 100% حاضری کے ساتھ 5 دن کلاسز ہوں گی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات خوشگوار رہے ہیں، ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے سنجیدہ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہونا ان کے لیے بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ہمیشہ کہا ہے کہ خطے کو مستحکم کرنے کا راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ عرب میڈیا کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اپریل سے مذاکرات جاری ہیں۔ طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات کو دھچکا۔ طالبان حکومت آنے کے بعد افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات میں پہلے ہی مہینے میں کمی آ گئی۔ دستاویز کے مطابق پاکستانی برآمدات ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر افغانستان کے لیے سب سے کم رہیں۔ ستمبر میں سالانہ بنیادوں پر پاکستان کی افغانستان کے لیے برآمدات میں 48% کمی دیکھی گئی اور ستمبر 2021 میں افغانستان کے لیے برآمدات 4,91,58,000 رہیں۔ سنائپر رائفل سے لیس ریبوٹ ڈاگ۔
امریکہ میں رپورٹ ڈاگ کو سنائپر رائفل سے لیس کر دیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلاڈیلفیا کی ایک کمپنی نے 4 ٹانگوں والے رپورٹ کی کمر پر 6.5 ملی میٹر کی گن فٹ کر دی۔ اس رپورٹ ڈاگ کو امریکہ کے ایک تجارتی شو میں متعارف کروایا گیا۔ ڈاگ رپورٹ گن کے ذریعے خودکار طریقے سے کسی انسان کی مدد کے بغیر ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور 3 سے 4 کلومیٹر دور بیٹھ کر رپورٹ میں موجود گن سے فائرنگ کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر مذاکرات، ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تیاری۔ پاکستان اس وقت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ 6 ارب ڈالر کی توسیع فنڈ سہولت کی آئی ایم ایف دوبارہ بحالی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ پاکستان آئی ایم ایف سے سخت شرائط پر مذاکرات کر رہا ہے اور وزیر خزانہ شوکت طرین نے امید ظاہر کی ہے کہ ای ایف ایف دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے سبب حکومت کو 334 ارب روپے کی سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنی پڑ سکتی ہے۔ افغانستان کے اعلیٰ حکام نے پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے سے رابطہ کر کے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی اپیل کر دی۔ ذرائع کے مطابق افغان حکام نے پی آئی اے انتظامیہ کے تحفظات دور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ پی آئی اے نے مشکل حالات میں افغانستان کا فضائی آپریشن جاری رکھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے نے 50% کم مسافروں کے ساتھ فلائٹ آپریشن چلایا اور کرائے میں کمی کے مطالبے کے بعد افغانستان کا فضائی آپریشن معطل کیا تھا۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا تھا کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر 3000 کے قریب افراد کا انخلاء کیا گیا۔ کرونا وائرس کے سبب کاروباری بندش اور بے روزگاری نے گزشتہ سال 30 کروڑ بھارتیوں کو غربت کی چکی میں دھکیل دیا۔ بھارت کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 کے ابتدائی 8 ماہ میں بینکوں نے سونے کے زیورات اور منگل سوتر کی عوض لوگوں کو 4710 ارب روپے کے قرضے دیے ہیں، جو گزشتہ برسوں کی نسبت 74% زیادہ ہے، جبکہ کئی قرض دہندگان قسطوں کی ادائیگی سے بھی قاصر ہیں، جس کے باعث ان کا سونا نیلام کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ بینک فراڈ کی دنیا کا دارالحکومت بن گیا۔ رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں لوگوں کے 1 ارب ڈالر اڑا لیے گئے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بیرون ملک سے دھوکے بازی میں بھارت اور مغربی افریقہ کے شہری ملوث تھے۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 6 ماہ میں 754 ملین پاؤنڈ چرائے گئے ہیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 30% اور سال 2017 کے مقابلے میں 60% زیادہ ہیں۔ ان جرائم سے نپٹنے کے لیے برطانوی حکام نے فیس بک، گوگل، ایمیزون اور ای بے سے رابطہ کر لیا۔ چینی اپلیکیشن ٹک ٹاک نے 2021 کی دوسری سماہی میں پاکستان سے شیئر کی جانے والی 9 لاکھ ویڈیوز کو ہٹا دیا۔ رپورٹ کے مطابق ویڈیو ایپ کی جانب سے دی گئی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کے باعث ہٹائی گئی ہیں۔ پاکستان دنیا کا وہ دوسرا ملک ہے جس کی ویڈیوز اتنی بڑی تعداد میں ویڈیو شیئرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک سے ڈیلیٹ کی گئی ہیں۔ چین افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار، ذبیح اللہ مجاہد نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پر تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کرنا افغان عوام کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ سمیت دوسرے ملکوں اور بین الاقوامی بینکوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ترجمان طالبان کا کہنا ہے کہ افغان معاشرے کے معاشی مسائل کے حل کے لیے یہ رقوم بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور یہ افغان عوام کی امانت ہیں جن کو جاری کیا جانا چاہیے۔ حکومت پاکستان نے بجلی کی قیمتوں میں 1.68 روپے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے بجلی مہنگی کرنے کی منظوری دی۔ نیپرا نے سہماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت توانائی کی جانب سے بھجوائی گئی تھی۔ سماہی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں اضافہ 1 اکتوبر سے لاگو ہوگا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔
مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی پائندہ باد.